گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اوورسیز پاکستانی صحافیوں سے آن لائن کانفرنس۔ گورنر پنجاب نے کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر سوالوں کے جواب بھی دیے۔ تفصیلات بیورو چیف غلام حسن عوان اور وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات ہماری اولین ترجیح ہیں۔ ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ کو 3 ماہ اور لوئر کورٹس کو 6 ماہ میں مقدمات نپٹانے کی ہدایت کی ہے اور امید ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل تیز ترین مراحل سے گزر کر حل کی طرف گامزن ہوتے رہیں گے۔ ججز کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں تمام ڈسٹرکٹ کے سیشن جج کو کہ جو بھی کسی اوورسیز پاکستانی کا کیس ہوتا ہے اس کو 3 مہینے کے اندر ریزالو کیا جائے، اور ہائی کورٹ کے 3 بینچ بن چکے ہیں جو صرف اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز جو ہیں وہ سنتے ہیں، اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر تمام جو اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ کورونا وائرس کے مشکل حالات میں جس طرح اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے وطن عزیز کے لیے اور بیرون ممالک رہتے ہوئے فرنٹ لائن ورکرز کا کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور اس حوالے سے صحافیوں کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ اپنے تمام اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، اور خاص کر جو ہمارے ڈاکٹرز تھے، نرسز تھے، جو اس مشکل وقت سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ویل وشز آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مشکل وقت میں حفاظت میں رکھے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے 92 نیوز نے گورنر پنجاب سے سوال کیا کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو سہولیات دینے کی بات کرتی ہے مگر ان سے پاکستان ایک فون لے جانے پر بھی ٹیکس وصول کرتی ہے، ایسا کیوں؟ اس پر گورنر پنجاب نے کہا کہ ابھی تمام مسائل حل نہیں ہوئے مگر حکومت اداروں سے مل کر اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل حل کر رہی ہے۔ گورنر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ٹائم دیا اپنا قیمتی آج یو کے جرنلسٹوں کو۔ ایک چھوٹا سا سوال بھی اور ساتھ شکایت بھی سمجھیں اس کو کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے ذاتی ٹرسٹ لے کر جو ہے وہ ایک ادارہ بھی بنایا، OBC بھی بنایا، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے اندر شاید کمی نہیں آئی، اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیں کہ جو فون اوورسیز پاکستانی اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نہیں لی جا سکتا، اس کے لیے اس کو اتنی زیادہ تگودو کرنی پڑتی ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے ایک فون کے لیے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک میں جاتے ہیں ان کے پاس جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ انہیں اس طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے گورنر صاحب آپ کو ضرور جو ہے نا کوئی انیشیٹو لینا چاہیے کہ جو بھی لوگ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ایسی لے کے جائیں جو پہلے صورت تھی پچھلی حکومتوں میں، وہ بھی آپ کی حکومت نے چھین لی ہے۔ بالکل، میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کے ایشوز ہیں وہ ہم نے سارے ایڈریس کر لیے ہیں تو بالکل یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی، لیکن میرا ایک چیز پہ بلیو ہے، اور آپ بھی چونکہ یورپ میں رہتے ہیں اور آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں، جب ادارے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اداروں میں لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ لایا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آسان جو ہیں ہو جاتی ہیں۔ اور میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر کسی کو انصاف لینے کے لیے اگر گورنر کے پاس جانا پڑے یا چیف منسٹر کے پاس جانا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے ٹھیک فنکشن نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے ورک نہیں کر رہا ہے۔ 92 نیوز کے دوسرے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کورونا وائرس کی ادویات اور ویکسین پر بھی کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ رواں سال ستمبر تک ویکسین کی تیاری مکمل کر کے 3 کروڑ خوراکیں تیار کی جائیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین کا لوگوں پر استعمال اسی ماہ سے ہو سکتا ہے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسن عوان کی رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے دنیا کے بڑے ذہین و فتین دماغ کوئی دوائی یا ویکسین بنانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس وبا سے چھٹکارا پا کر دوبارہ زندگی کی رونقیں لوٹا سکیں۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایک معروف فارماسیوٹیکل کمپنی کے درمیان ویکسین تیار کرنے کا معاہدہ ہوا جس پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ ویکسین جو اس وقت کیمیکل ٹرائلز میں ہے اس کی ستمبر تک 3 کروڑ خوراکیں تیار کیے جانے کا امکان ہے۔ ویکسین کی تیاری میں تیزی لانے کے لیے خطیر فنڈز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ تجربہ کارگر ثابت ہونے پر وسیع پیمانے پر ویکسین کی تیاری کا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ برطانوی بزنس سیکرٹری الوک
शर्मा का कहना है कि एक यकीन के सहारे कोरोना की वैक्सीन के लिए काम किया जा रहा है। हो सकता है, लेकिन इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि इस महलिक बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन की तैयारी में कामयाबी हासिल न हो सके। उन्होंने इंकशाफ किया कि वायरस का इलाज करने के लिए 6 मुख्तलिफ दवाएं तजर्बाती मराहिल से गुजारी जा रही हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में उनकी अफादियत को परखा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड के चर्च अस्पताल में 23 अप्रैल से मुख्तलिफ अद्वियात की तैयारी के लिए तजर्बात जारी हैं। इंपीरियल कॉलेज से आने वाली एक दूसरी वैक्सीन को भी इंसानों पर आजमाने के लिए आजमाइशी मराहिल से गुजारा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन पेचीदा आजमाइशों का डिजाइन मिसाली तरीके से दिया है, जो काबिल तारीफ है। हुकूमत ने ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल वैक्सीन प्रोग्राम्स में $47 मिलियन की सरमायाकारी की है। आजमाइश कामयाब रही तो सबसे पहले बरतानवी शहरियों पर इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने का अमल शुरू किया जाएगा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। और कोरोना वायरस न सिर्फ लोगों के जहनों और मुआशी हालात पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है, बल्कि इससे नौजवानों के करियर बनाने के इम्कानात को भी महदूद कर दिया गया है और नौजवान अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। लंदन से देखिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट। बरतानवी रिसर्च इदारे के सर्वे के मुताबिक 16 से 25 साल की उम्र के 1001 अफराद से किए गए सर्वे में यह बताया गया है कि मौजूदा हालात में अब मुलाजमत ढूंढना नामुमकिन लगता है। हर बड़ा अदारा माली मुश्किलात का शिकार है और पहले से भी मौजूद मुलाजमतें कम करने की कोशिश में है। इन हालात में नई मुलाजमतें किसी ख्वाब से कम नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवानों में बहरान के नतीजे में पैदा होने वाली बेचैनी की सतह में इजाफा हुआ है। जवाब दहिंदगान में से निसफ ने कहा कि वो अब इस फिक्र में है कि नौकरी मिलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दस में से 7 नौजवानों को लगता है कि उनकी जिंदगी अब रुक सी गई है। 1/3 नौजवानों का कहना है कि उन्होंने अब तक जिस चीज के लिए काम किया था वो जाया होने वाला है। रिपोर्ट में तस्वीर कशी की गई है कि कोरोना वायरस बहरान से किस तरह पूरे बरतानिया में नौजवान मुतासर हो रहे हैं। ये स्टडी नौजवानों में बढ़ते हुए इज़्तिराब की तशवीशनाक सतह का एहसास उजागर करती है और इसे नौजवानों में अपने मुस्तकबिल के बारे में पैदा होने वाले खौफ को सामने ला रही है। माहिरीन का कहना है कि अब कोरोना वबा से होने वाले माशी असरात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत, आजरों और चैरिटीज को मिलकर काम करने की जरूरत है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। पाक जर्मन प्रेस क्लब के मेंबरान ने बर्लिन में तैनात सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान से आने वाली PIA की फ़्लाइट्स और पाकिस्तान और जर्मनी में फंसे अफराद के मामले पर बातचीत की गई। तफसीलात जानते हैं मिर्ज़ा रोहेल बेग की रिपोर्ट में। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने में नए तैनात होने वाले सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल से सहाफ़ियों के एक वफद ने मुलाकात की। मुलाकात का मकसद नए सफीर को जर्मन सरजमीन पर खुशामदीद कहना और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर गुफ्तगू करना था। मुलाकात में सफारत खाने में तैनात नई सेकंड सेक्रेटरी मिस सारा भी मौजूद थी। सहाफ़ती वफद में जर्मन प्रेस क्लब के चेयरमैन ज़हूर अहमद, इशरत मोइन सीमा, मतीउल्लाह, अरफान आफ्ताब और महवज खान शामिल थे। इस दौरान पाकिस्तान से आने वाली PIA की फ़्लाइट्स और जर्मनी और पाकिस्तानियों के हवाले से बातचीत की गई। जर्मनी में उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़, इलामा इकबाल की शायरी और जर्मनी में मौजूद उनके नाम से बने इंस्टीट्यूट, अवान की यादगार और मसला कश्मीर पर भी इजहार ख्याल किया गया। मसला कश्मीर को जर्मन अवाम के सामने रखने के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि ये सब उस वक्त मुमकिन है जब हम उनकी कम्युनिटी में खुद मिलकर उनके साथ शामिल होकर ताल्लुकात को बढ़ाएं। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी को अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक के जरिए राब्ते का मशवरा भी दिया। डॉक्टर फैसल का मजीद कहना था कि वह पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान बेहतर माशी और तकनीकी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जर्मनी मदऊ करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। मिर्ज़ा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में मुसलमानों की तंजीमों की तरफ से मुस्तहिक अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम किंग एडवर्ड एल्यूमिनाई एपना और एक्ना की तरफ से 100 से ज़ायद ज़रूरतमंदों में खुराक और राशन तकसीम किया गया। वाशिंगटन से देखते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट में।
کورونا وائرس کی وبا سے امریکہ میں اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں مرنے والوں کی تعداد 88,000 سے تجاوز کر گئی۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ شہری بے روزگار ہو چکے، جن کے اہل خانہ کو خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کی تنظیمیں رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نژاد باشندوں نے رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر تمام مستحق اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے پاکستان کے مثبت پہلو کو دنیا بھر میں اجاگر کیا ہے، جس پر ان تنظیموں سے وابستہ افراد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ ان لوگوں تک خوراک، کھانا اور ضروریات پہنچانے کی ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے جو ان نامساعد حالات میں مشکلات سے دوچار ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں خوبصورتی یہ ہے کہ اکنا اپنے جو ہیومن ریسورسز اور وسائل ہیں ان کے ساتھ اپنا، اور کیمکانا جو ہے وہ اپنے معاشی سپورٹ کے ساتھ اپنے وسائل کو مجتمع کر کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کر رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور خوبصورتی جو میرے دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ ڈرائیو جو ہے یہ تمام ضرورت مند افراد کے لیے۔ پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹروں نے کورونا کی وبا کے دوران امریکہ کے اسپتالوں میں صف اول کا کردار ادا کیا، جس پر امریکی معاشرے میں ان ڈاکٹروں کے جذبہ کو سراہا جا رہا ہے۔ اب پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹروں کی مختلف تنظیموں نے کورونا کی وبا کے دوران خوراک کی قلت کا شکار افراد کے لیے راشن فراہمی کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا ہے۔ ریاست ورجینیا کی جامع مسجد شیرلی گیٹ میں اس سلسلے میں سینکڑوں ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ کنگ ایڈورڈ ایلومینائی کی ڈی سی میٹرو ایریا کی صدر ڈاکٹر سامیہ وسیم کا کہنا تھا کہ وبا کے دوران مالی مشکلات کا شکار لوگوں کی مدد کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ بلا شبہ بے سہارا لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر کے انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ میں سب سے پہلے شرلی گیٹ کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہیں ہمیں یہ جگہ پرووائڈ کیا کہ یہ ہم ایونٹ کریں۔ آج کا ایونٹ رمضان کی اسپرٹ میں اور ان دا اسپرٹ آف کووڈ میں، کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کے حالات ہیں، لوگ آر آؤٹ آف بزنسز، آؤٹ آف دیئر جابس، تو کیمکانا اور اپنا کی طرف سے ہم نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے جو ہم اپنی ہمدردی اور دکھا سکتے ہیں اور ہیلپ کر سکتے ہیں۔ کورونا کی وبا کے دوران دنیا کو لاکھوں انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ بھاری مالی دھچکا بھی لگا ہے۔ ہزاروں ادارے بند ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی مذہب کسی چیز کا نہیں ہے، اینی بڈی کین کم ان ہیئر اینڈ گیٹ فوڈ، اور اس کے لیے ہم لوگ کمیونٹی کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بینگ اے مسلم وی آر ڈوئنگ دس فوڈ ڈرائیو، تاکہ ہر کوئی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکے، اور اس کو ایڈورٹائز بھی کیا گیا ہے، ناٹ جسٹ آن مسلم پلیٹ فارم بٹ ماشاء اللہ ابھی 1:30 نہیں ہوئے، حالانکہ ٹائم تھا۔ آلریڈی دیر بین 10-12 کارز جو آلریڈی لے کے جا چکی ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسیشن اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ایسوسیشن ہے، ان کے ساتھ مل کے 120 فیملیوں میں کھانا گروسری تقسیم کر رہے ہیں۔ اب تک ورجینیا میں ہم 6,000 سے زیادہ لوگوں میں گروسری تقسیم کر چکے ہیں، 16,000 سے زیادہ لوگوں میں گرم کھانا تقسیم کر چکے ہیں۔ کروڑوں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ایسے میں مالی طور پر پریشان حال اور خوراک کی قلت کا شکار افراد کی مدد کر کے ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، لاکھوں لوگ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں پاکستانی تنظیموں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اس طرح کی فوڈ ڈرائیوز کرنا یقیناً احسن اقدام ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ ملائیشیا میں مقیم پی ٹی آئی رہنما شہزاد خان نے 92 نیوز کی لائیو چیریٹی ٹرانسمیشن میں $10,000 کی خطیر رقم جمع کروا دی ہے۔ کہتے ہیں آئندہ بھی جب بھی موقع ملا وہ اپنے ہم وطنوں کی بھرپور خدمت کریں گے۔ نمائندہ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ 92 نیوز کی وزیر اعظم عمران خان کے کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے لائیو ٹیلی تھون کے ملائیشیا سے بھی عملی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ملائیشیا میں لاک ڈاؤن نرم ہونے کی وجہ سے بینکنگ آپریشن شروع ہوتے ہی کورونا ریلیف فنڈ میں حصہ لینے والی ملائیشیا سے پہلی آواز معروف کاروباری اور سماجی شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شہزاد خان نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے کورونا ریلیف فنڈ میں $10,000 جمع کروا دیے۔ کوالالمپور میں 92 نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے شہزاد خان نے کہا کہ وہ اس موقع
پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں اپنے وطن پاکستان اور ہم وطنوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ملائیشیا میں کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو جانے والے پاکستانی محنت کشوں اور ان کی فیملیز کی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ شہزاد خان نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی کہ وہ ملائیشیا میں مقیم ایسے محنت کش پاکستانی جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے، ان کے ویزوں کے اجراء کے لیے ملائیشیا سے حکومتی سطح پر رابطہ کیا جائے تاکہ یہ پاکستانی محنت کش قانون شب دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی محنت سے کمائے ہوئے رزق حلال سے اپنے اہل خانہ اور وطن عزیز کی خدمت کر سکیں۔ میں نے جو پرومس کیا تھا وہ ٹیلی تھون میں جو 92 کے پروگرام میں ہوا تھا، تو وہ میں نے آج اللہ کے فضل سے پورا کر دیا ہے۔ اور اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ پہلے کچھ دنوں میں آپ کو بتایا بینکوں کی پرابلم تھی، بینک بند تھے، اور اس وجہ سے میں وہ جلدی نہیں کر سکا۔ اب جیسے ہی بینک کھلے ہیں اور راستے صحیح ہوئے ہیں تو ہم نے وہ جو فنڈ تھا وہ ٹرانسفر آج کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے لوگوں کی، پاکستانیوں کی مدد کر سکوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتا رہوں گا۔ اس موقع پر معروف کاروباری شخصیت اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ملک منور اقبال نے بھی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے ملائیشیا میں پھنسے ہوئے 300 سے زائد بے گناہ پاکستانی محنت کشوں کی رہائی کی کوششوں پر 92 نیوز، وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پاکستان کو ایسا وزیر اعظم دیا ہے کہ اس کی محنت اور کوشش کی وجہ سے آج پاکستان سے تقریباً 300 لوگ پاکستانی جو جیلوں میں تھے 6 مہینے سے کوئی سال سے، وہ پاکستان آج یعنی کہ اپنے گھر، اپنے عزیزوں کے پاس یعنی کہ ماہ رمضان میں پہنچ گئے۔ اور میرا 25 سال کا تجربہ ہے ملیشیا میں، 25-26 سال سے ادھر رہ رہا ہوں، کوئی ایسا پاکستان کا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے اپنے ملک کے غریب لوگوں پہ محنت اور کوشش کی ہو اور ان کو یعنی کہ ہر تکلیف اور پریشانی میں ان کو اٹھایا نہ ہو۔ ملک منور اقبال نے جہلم سے ممبر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کے جہلم میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں پر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری اور وزیر اعظم عمران خان کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو سلام پیش کیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانی کمیونٹی کی عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کی امیدیں دم توڑنے لگی ہیں۔ بلوچ کمیونٹی UAE کے رہنماؤں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ تربت کے لیے بھی خصوصی پروازیں چلائی جائیں۔ تفصیلات مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ پاکستان کی دیگر کمیونٹیز کی طرح بلوچ برادری کی بھی ایک بڑی تعداد UAE میں مقیم ہے اور عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کی خواہش مند ہے، تاہم کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے خدشہ ہے کہ شاید وہ گھر نہ جا سکیں۔ 3 ماہ سے بے روزگاری اور دیگر مسائل میں گھرے ان پاکستانیوں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے دیگر ایئرپورٹ کی طرح تربت ایئرپورٹ کے لیے بھی خصوصی پرواز کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا سکیں۔ بلوچ کمیونٹی UAE کے نائب صدر محمد قاسم بلوچ اور سیکرٹری اطلاعات اصغر علی بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کی اور کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ محمد قاسم بلوچ کا کہنا تھا کہ کوئٹہ اور کراچی کے ایئرپورٹ تربت اور مکران کے باسیوں کو بہت دور پڑتے ہیں، اس لیے تربت ایئرپورٹ کے لیے پرواز کا بندوبست ہو جائے تو کمیونٹی کو کافی سہولت ہوگی۔ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنا گورنمنٹ سے پاکستان کا اور اپنا وزیر اعظم صاحب کو اور اپنا یہ وزیر خارجہ کو کہ وہ لوگ ہم لوگ کو اپنا یہ میسج کریں، قونصلیٹ کو بھی اپنے طرف سے کمپنی کے PI کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، لیکن ہم ان لوگوں کو وہاں پہنچانے کا پاکستان اپنا وطن میں، تو بلوچستان تربت ایئرپورٹ ہے۔ اصغر علی بلوچ کا کہنا تھا کہ اس علاقے کے ساتھ سے 8000 افراد تربت جانے کے لیے درخواست دے چکے ہیں۔ بہت سارے کمپنیوں نے ہم لوگوں نے 3-4 مہینے کی چھٹی دے دیا، ہم لوگ ادھر فضول بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں کے خرچہ بھی بڑھ رہے ہیں، تو یہ سب ہم لوگ کراچی اور کوئٹہ میں جائیں تو ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور خرچہ زیادہ ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دبئی میں کونسل جنرل آف پاکستان ان کے مسائل سمجھتے ہوئے ان کی آواز متعلقہ حلقوں تک پہنچائیں گے۔ آخر میں بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور احمد بلیدی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ان کی جلد صحتیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ ادھر کینیڈا اور امریکہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے مزید 1 ماہ کے لیے اپنی سرحدیں بند رکھنے پر اتفاق کر لیا۔
کینیڈا امریکہ سرحد بند رکھنے کا اعلان کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اوٹاوا میں معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے شہریوں کو کورونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ اہم فیصلہ ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق کورونا کی صورتحال کے بعد حکام سرحدی پابندی 21 جون تک بڑھانے کی تجویز دے چکے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی بندش اور غیر ضروری سفری پابندی مارچ میں 30 روز کے لیے لگائی گئی تھی، جسے 21 اپریل کو مزید مئی تک بڑھا دیا گیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ صوبوں نے جزوی لاک ڈاؤن کو جاری رکھنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کی حمایت کی ہے۔ صوبوں کے ساتھ کئی ہفتوں سے رابطہ ہے اور وہ سرحدوں پر موجود حفاظتی اقدامات جاری رکھنے کے حق میں ہیں۔ کینیڈا میں کورونا سے 79,000 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 5909 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر ماسکو میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی روس کے مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور تقریب میں میاں شاہد، عرفان ناگرہ اور دیگر افراد نے حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ تفصیلات جانیں گے ماسکو سے ہمارے نمائندے شاہد گھمن کی رپورٹ میں۔ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی ورلڈ وائڈ کے چیئرمین میاں طارق جاوید کی جانب سے روس کی معروف کاروباری و سماجی شخصیت خلیل الرحمان کو پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بطور ممبر شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ معروف صحافی شاہد گھمن کو پاکستان اوورسیز کمیونٹی روس کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے دفتر کی اوپننگ پہ سارے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ طارق جاوید صاحب کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا اور مجھے بھی بورڈ کا ممبر بنایا اور پاکستان کمیونٹی کو رشیا میں چلانے کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ شاہد گھمن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا کوآرڈینیٹ کیا اور بڑا اچھا پلیٹ فارم ہمیں یہاں رشیا میں لینے میں مدد کی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ رشیا میں پاکستان کمیونٹی کے تمام ممبران جو رشیا میں ماسکو میں رہ رہے ہیں ان کی مشکلات کا حل کروں۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی روس کے مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خلیل الرحمان نے کہا کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی روس پاکستانیوں کے مسائل اور ان کے حل کے لیے پہلے کی طرح مزید کوشاں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی چیئرمین میاں طارق جاوید کی سرپرستی میں ہم اوورسیز پاکستانیوں کی آواز ایک پلیٹ فارم سے ایوان بالا تک پہنچائیں گے۔ ہم پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ماسکو میں اس کا دفتر کھلنے پر میاں طارق جاوید صاحب، میاں خلیل الرحمان صاحب اور شاہد گھمن صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رشیا میں پاکستان اوورسیز کمیٹی کا آفس کھولنے پہ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمیں بہت زیادہ امید ہے خلیل بھائی سے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کریں، ایمبیسی سے بات کریں کہ اوورسیز کے بارے میں جو بھی لوگ پریشان ہیں یہاں پہ۔ اور ناظرین، جدید دور میں بھی روایتی اشیاء کی اہمیت برقرار ہے۔ ہاتھ سے کھڈی پر کپڑے بنانے کا فن ثوابی میں آج بھی زندہ ہے، تاہم صدیوں پرانا یہ فن اب معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے ثوابی سے مصطفیٰ کمال۔ کپڑے بننے کا کام صدیوں پرانا ہے، ٹیکنالوجی جدید سے جدید تر ہوتی گئی، مگر ثوابی میں برسوں پرانی روایتی کڈی کا استعمال اب بھی ہو رہا ہے۔ شاہ منصور کے علاقے سے تعلق رکھنے والا 70 سالہ سلطان اللہ گزشتہ 40 برس سے اس کاروبار سے وابستہ ہے۔ اس کڈی پر صرف اونی کپڑا ہی تیار ہوتا ہے جسے سردیوں میں ہی پہنا جا سکتا ہے۔ تقریباً 1.5 سال تقریباً 30-40 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ میرے بڑے بھی یہ کام کیا کرتے تھے، ہمارے پورے خاندان کے لیے یہ کمائی کا ذریعہ رہا ہے۔ کڈی کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی جنریٹر درکار ہے۔ زور بازو سے ہی پہلے دھاگا تیار کیا جاتا ہے جس سے اپنی پسند کے مطابق رنگا جاتا ہے اور پھر یہی دھاگا روایتی کپڑے کے لیے واحد خام مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میں کپڑا منگے جوڑا ہوا
ہم کپڑا بنتے ہیں، اس کے لیے کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمیوں میں ہم خام مال لے کر کپڑا بنتے ہیں۔ یہ کپڑا گرمیوں میں تو نہیں لیکن سردیوں میں خوب بکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے بے خبر سلطان اللہ کے لیے ایک خستحال مکان میں لگائی گئی یہ کڈی کل اثاثہ ہے جو پشت در پشت سے اس خاندان کی آمدنی کا جہاں ایک ذریعہ ہے، وہاں اس سے علاقے کی قدیم ثقافت کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کمال، 92 نیوز، سوابی۔